عالی جناب رفیق صاحب اور ان کے جملہ صاحبزادگان نے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا، مہمانوں کو بلایا۔ میں بھی سرزمین رامپور سے چل کے آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا۔ آپ سے مل کے اچھا لگا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم قادری صاحب قبلہ نے مجھے دعوت دی، اور حضرت علامہ مولانا سفیان صاحب قبلہ، یہ دونوں عالم بعمل اور اخلاق کا پیکر، علم و ادب کا کوہ گراں، ان حضرات نے مجھے دعوت دی، میں ان کی دعوت محبت پہ حاضر آیا۔ پہلی ملاقات میری آپ لوگوں سے ہے، آپ کی اس بستی میں پہلی بار حاضر آیا۔ اگرچہ آپ نے مجھے نیٹ کی دنیا پر میرے آنے سے پہلے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک پر یا کسی اور ذریعے سے میری تقریر آپ نے سماعت کی ہوگی، لیکن آج میں آپ کے سامنے لائیو آیا ہوں۔ یہ مولانا نعیم قادری صاحب قبلہ، مولانا سفیان صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں کہ میں یہاں پہ حاضر آیا۔ کافی لمبا سفر میں نے طے کیا ہے، اور میں نے بالکل آرام بھی نہیں کیا ہے، جیسے میں آیا اور بس میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسا سنیں گے۔ جیسا آپ سنیں گے میں تھکا ہونے کے باوجود انشاءاللہ ویسا ہی سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی سننے تیار ہیں؟ سبحان اللہ۔ ساؤنڈ تھوڑا ڈسٹرب کر رہا تھا، لیکن اب اچھا بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے بابو، اب مت چھوڑو اسے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، بیس بڑھاؤ تھوڑا، بیس۔ ہیلو 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 ہیلو، اب ہٹاؤ ہٹاؤ، ہیلو ہیلو، اب رہنے دو اس کو، اب مت بولنا۔ تو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے آپ نے بتایا بھی، تو میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں سنانا چاہتا ہوں، بالکل آپ، مجھے یقین ہے کہ اب آپ سنیں گے۔ لیکن میں نے سلام کیا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا میرے سلام کا۔ اور سلام ایک ایسا ہتھیار ہے، میرے مصطفیٰ نے ایسا ہتھیار، ایسا آلہ دیا ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین لگا کے پتہ چلتا ہے کڈنی میں کتنی ایم ایم کی کتنی پتھری ہے، اور سلام کر کے پتہ چلتا ہے سامنے والے کے دل میں کتنی محبت ہے۔ یہ مشین ہے، یہ کالا ہے، اگر سامنے والے کی محبت ناپنا ہے نا تو سلام کر لو، اور جب وہ مسکرا کے جواب دے دی تو سمجھ لینا دل صاف ہے، لائن کلیئر ہے، محبت کا جو ہے ٹھاٹے مارتا سمندر اس کے سینے میں موجزن ہے، اور اگر سلام کا جواب اچھے سے نہ دے تو سمجھ لینا کام خراب ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو سلام جو ہے اس کو عام کرو۔ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جائے اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سلام کو عام کرو، سلام کرو بھی اور سلام کا جواب بھی دو۔ تو السلام علیکم۔ اب لگا کہ آپ لوگ مجھے کو سننا چاہتے ہیں، جب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ معذور صاحب نے مجھے نہیں کسی اور کو بٹھا دیا ہے، تو مجھے کنفیوژن ہوا کہ کہیں دھوکے سے تو مجھے نہیں بٹھا دیا۔ تو آپ لوگ اب تیار ماشاءاللہ ہوئے۔ بابو تمہارا میک اچھا بول رہا ہے، یہ سب بولو گے نا تو یہ پھر بگڑ جائے گا، اب اس کو چھونا ہی مت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں جب بولتا ہوں تو بہت ہائی بولتا ہوں، پھر اگر تم اسے گڑبڑ کرو گے تو یہ پھر آج آخری ہوگا تمہارا میک۔
یہ جو ہے کمزور میں میرے سامنے نہیں ٹکتا، ہاں مجھے بہت ہائی فائی میں چاہیے، تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جھوم کر عشق میں لبوں کو چوم کر محمد عربی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نبی کی بارگاہ میں آقا کیوں کہوں بے کس ہوں میں اور کیوں کہوں بے بس ہوں میں، جب دنیا بے وفائی کر جائے، اپنا ساتھ چھوڑ جائے، پڑوسی ساتھ چھوڑ جائے، رشتہ دار پیٹھ دکھا دے، جن پہ تکیہ ہو وہی پتے ہوا دینے لگے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر بھی ٹینشن مت لینا، میرا یہ شعر پڑھ لینا، دل بے قرار ہوگا تو قرار آ جائے گا. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، آقا کیوں کہوں بے بس ہوں میں، ارے تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. تم ہو نا آقا، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. کہتے ہیں گرنے کو ہوں ہاتھ دو، آقا جب میں گرتا ہوں تو آپ کے ہاتھ کا سہارا مل جاتا ہے. گرنے کو ہوں ہاتھ دو، غوطہ لگے ساتھ دو، گرنے کو ہوں ہاتھ دو، غوطہ لگے ساتھ دو. ارے ایسوں پر ایسی عطا، آقا میں تو بڑا گنہگار خطاکار مجرم و نکارہ تھا، مجھے آپ گرتا ہوں تو ہاتھ دیتے ہو، دنیا میں غوطہ لگتا ہے تو میرا ساتھ دیتے ہو. کہہ رہے ایسوں پر ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود. ایسوں پر ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند سا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کے وہ شعر پڑھ رہا ہوں نا، یہ شعر نہیں بلکہ وظیفے ہیں. خدا کی قسم یہ اشعار اگر آپ اپنی زندگی میں گنگنانا شروع کر دو نا اور اس کو گرد زبان رکھنا شروع کر دو تو دلوں کی بے قراریاں دور ہو جائیں گی، زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور دنیا بے وفائی کر جائے تو ٹینشن نہیں. آمینہ کا لال کہہ دے یہ میرا ہے، جسے مصطفیٰ کہہ دے یہ میرا ہے، اس کی قبر میں حشر تک سویرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود.
میں کبھی پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی دل غمگین ہوتا ہے نا تو میں یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں پڑھتا رہتا ہوں، اشعار پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم نے خطا میں نہ کی، شعر سنیے، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ کلمہ شریف پڑھو ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ فرماتا غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہو۔ کیا کہتا اللہ؟ غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، ٹینشن نہ لو، کامیاب، زور سے بولو، کامیاب۔ تھوڑا سا بولنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا، یہ میری تقریر کے ٹیوشن کلاس چلتا ہے۔ میں جب تقریر کرتا ہوں نا تو ایسی نہیں کر کے جاتا کہ صبح کو لوگ پوچھے کیسا بولے، کہ بولے بہت اچھا، کہ بولے کیا، کہ یہ نہیں پتا کیا بولے، مگر بولے بہت اچھا۔ اپنا معاملہ یہ نہیں ہے، اپنا معاملہ یہ ہے کہ صبح کو کوئی پوچھے تو کم سے کم میری آدھی تقریر آپ سنا سکتے، یہ بولے یہ بولے یہ بولے اور کچھ پہ عمل بھی کر سکو، اور اللہ توفیق دے تو مکمل پہ عمل کر لو۔ سبحان اللہ، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں وعدہ کرتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیجیے، ایسی سنا کے جاؤں گا، یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد قبر میں جھومو گے، قبرنے کے بعد میدان محشر میں جھومو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے۔ تھوڑا سا کالم کی آواز اور بڑھا دو بھیا، یہ کالم کی آواز واپسی دیجئے تھوڑا سا۔ ہاں اب میں جو آپ کے سامنے اب شروع ہو رہا ہوں نا، آپ سمجھئے گا، بس ہاں ہو گیا، آپ سمجھئے گا کہ انشاءاللہ زیادہ نہیں، سیٹی دے گا، سیٹی سے کم بڑھائیے۔ یہ سب سیٹنگ مجھے کرانا پڑ رہی ہے، یہ تو آپ کو ہونا چاہیے۔ میں ہندوستان میں اگر پردھان منتری بنا تو سب سے پہلا قانون لگاؤں گا کہ بنا ڈپلوما کیے ہوئے میک نہیں چلائے گا۔ کیا بات ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، ارے واہ، جس کا دل کیا سانڈ پہ بیٹھ گیا، جس کا دل کیا ہمارے گردے پھیپڑوں سے کھیلتا ہے۔ جی جی صحیح بات، صحیح بتا رہے ہیں، اس کے لیے ایک ڈپلوما ہونا چاہیے، ایک کورس ہونا چاہیے، اور جب وہ کورس مکمل کر لے پھر ڈگری دکھائے، ڈگری ہے تب اسی کا ساؤنڈ کیا جائے جیسے میں۔ یار جب بنا ڈگری کے آپریشن نہیں کر سکتا، بنا ڈگری کے مریض نہیں دیکھ سکتا، تو بنا ڈگری کے اتنی بڑی مشین کیسے چلائے؟ کیا بات ہے، کوئی بھی بٹن دبا دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے بھائی، بٹن وہی دبے جس کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، اللہ فرماتا غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، کامیاب تم ہو۔ کون ہے کامیاب؟ تم ہو، یعنی ہمیں کہہ رہا ہے کامیاب تم ہو۔ مگر میں نے سوال کیا، مولا یہ تو تیرا قرآن کہتا ہے غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہو، مگر مولا حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی سب سے بدتر اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہم ہے۔ مولا ہم سے زیادہ ذلیل پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے، ہم سے زیادہ پٹنے والی پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے، ہم سے زیادہ رسوا پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے۔ ہمیں سب بدنام کر رہے ہیں، کوئی ہمیں مار رہا ہے، کوئی ہماری عزت لوٹ رہا ہے، مولا کوئی ہمیں تباہ کر رہا ہے، کوئی ہمیں دیش سے نکالنے کی بات کرتا ہے، ہم تو تباہ ہو کر رہ گئے، ہم تو برباد ہو کر رہ گئے۔ تیرا قرآن کہتا کامیاب تم ہو، سمجھ میں نہیں آتا کامیاب کدھر سے ہے؟ تو اللہ کا جواب ملا، کل فرمایا پوری پر پتا چلے گا۔ قرآن کہہ رہا غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، کامیاب تم ہو ان کنتم مومنین۔ شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کامیاب سبحان اللہ سبحان اللہ، کامیاب تم ہو۔ شرط کیا ہے مومنے؟ زور سے بولو، مومنے کامل بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ہم سب کچھ ہیں مگر مومن کامل نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، گاڑی والے ہم ہو گئے، بلڈنگ والے ہم ہو گئے، پیسے والے ہم ہو گئے، بات والے ہم ہو گئے، برانڈ والے ہم ہو گئے، کمپنیوں کارخانے والے ہم ہو گئے، نہ ہو سکے تو مومن کامل نہ ہو سکے۔ اللہ، یہ
यही तो वजह है कि हम बर्बाद हैं। कुरान झूठा नहीं हो सकता मौलो को है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। या अल्लाह हम बर्बाद क्यों है? जवाब मिला गुलफाम क्या मोमिने कामिल है? तो जब हमने अपनी जिंदगी को देखा, गिरेबा में झांक के देखा, तो आंखों में आंसू आ गए, दिल तड़पने लगा। मौला मोमिन कामिल की बात करता है, हकीकत ये है कि झूठे हम हैं, शराबी हम हैं, जानी हम हैं, कम हम करते हैं, पड़ोसी को हम सताते हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ते, ज़कात हम नहीं देते। वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते? तो फिर कहा कामयाबी कैसी मिलेगी तुम्हें? जियो वाला कहे पूरी रात दिन 1 महीने तक मेरे सिम से बात करो फ्री। एक आदमी मोबाइल लेके घूम रहा, कह रहा मौलाना बतेरे बटन दबाता हूँ बात ही नहीं होती, सुबह से लेके शाम तक नंबर लगाता हूँ किसी का लगता ही नहीं। वो जियो वाला कह रहा फ्री करो। मैंने कहा बात सुन, पूरी बात तूने नहीं सुनी जियो वाले की। जियो वाला कह रहा मेरे नंबर से बात फ्री करो, शर्त ये है कि 199 का पहले रिचार्ज कराओ। क्या है? मगर शर्त क्या है 199 का? और जिसने रिचार्ज नहीं कराया होगा सिम जियो का होगा मगर बात नहीं कराएगा। ऐसा ही कुरान कहता है कामयाब तुम हो, मगर शर्त ये है कि पहले मोमिन कामिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मोमिन कामिल हो गए ना तो फिर देखो दुनिया तुझे मारेगी नहीं, दुनिया तेरे दर पे आएगी, दुनिया तुझे निकालेगी नहीं, दुनिया तेरे पीछे पीछे भागेगी। आज ऐसी तकरीर करूंगा, जरा तवज्जो करना। आज हिंदुस्तान में हमारी तादाद है 34 करोड़। अल्लाह कितनी है? जरा जोर से कह दो। बोलना पड़ेगा, कंजूसी नहीं करना पड़ेगा। गुलफाम रजा आपके सामने बोल रहा है। हाँ अब बोलना पड़ेगा 34 करोड़। पूरी दुनिया में हम 7 अरब। कितने हैं पूरी दुनिया में? जोर से बोलो। पूरी दुनिया का चौथाई हिस्सा हम हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ